بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج 18 مئی 2021 ہے۔ آئیے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ہم آپ کا باب نمبر 4 سیاسی مصالحت کے لیے کوششیں پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے خطبہ اعلیٰ آباد پڑھا ہے، آئیے آج دیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کل ہم نے پیج نمبر 41 پر خطبہ اعلیٰ آباد پڑھا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو پیج نمبر دکھا دیا ہے۔ یہ ہمارا لانگ کویسچن نمبر 2 کا آنسر بھی تھا، جس میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ خطبہ اعلیٰ آباد کا خلاصہ اور اہمیت بیان کریں۔ اہمیت آپ لوگوں کا ہوم ورک تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا خلاصہ کون سا ہے اور اس کی اہمیت کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں گول میز کانفرنسز، کہ گول میز کانفرنسز کیا ہوئی تھیں، کن کے درمیان ہوئی تھی، ان کا مقصد کیا تھا اور کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے۔ جی پیارے بچوں، تو آج ہم پیج نمبر 41 جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 1930 کے آغاز میں سائمن کمیشن نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی۔ اس رپورٹ کی اشاعت سے پہلے برصغیر کے وائسرائے لارڈ ارون نے اعلان کیا کہ برصغیر کے مسائل کے حل کے لیے ایک کانفرنس منعقد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ وائسرائے جو تھا، یہ کس کا وائسرائے تھا؟ یہ برٹش کا وائسرائے تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ برصغیر کے مسائل کیا تھے، کہ ہندو جو تھے وہ حکومت کرنا چاہتے تھے اور مسلمان جو چاہتے تھے کہ ان کو بھی برابر کے رائٹس ملے، لیکن ہندو یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کی جو جماعت تھی وہ اس بات پر متفق نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو وائسرائے لارڈ ارون نے یہ کہا تھا کہ ان کے مسائل کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی جائے۔ کانفرنس میں بیٹا 5 سے 7 لوگ ہو سکتے ہیں، 10 سے 12 لوگ ہو سکتے ہیں، وہ مل بیٹھ کر جو ہے وہ ایک مسئلے پر یا کچھ مسائل پر بات چیت کرتے ہیں اور ان کو مسائل کو بات چیت کے ذریعے سے حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لارڈ ارون کے اس علاقے سے کافی عرصہ پہلے قائد اعظم برطانیہ کے وزیر اعظم کو ایک خط لکھ چکے تھے۔ لارڈ ارون کے اس اعلان سے پہلے کافی عرصہ پہلے قائد اعظم برطانیہ کے وزیر اعظم کو ایک خط لکھ چکے تھے، جس میں برصغیر کے مسائل کو حل کرنے کے ایک خط لکھ چکے تھے کہ ایک کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ لارڈ ارون کے اعلان کے بعد گاندھی نے یہ اعلان کیا کہ کانگریس صرف اس وقت کانفرنس میں شرکت کرے گی جب برطانوی حکومت اس بات کی ضمانت دے گی کہ کانفرنس کے بعد جو آئین تیار کیا جائے گا اس سے برصغیر کو نو آبادی کا درجہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ برطانیہ حکومت نے گاندھی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اس لیے گاندھی نے ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ کس نے شروع کی تھی؟ گاندھی نے شروع کی تھی۔ کون سی تحریک تھی؟ سول نافرمانی کی تحریک تھی۔ مسلمانوں نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی گول میز کانفرنس کہاں ہوئی تھی اور کون سی تھی، اس میں کن نمائندوں نے شرکت کی، تو ہم دیکھتے ہیں پہلی گول میز کانفرنس۔ بیٹا ہم پیج نمبر 42 پر ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پیج ٹرن کر لیا ہے۔ برطانوی حکومت نے 11 نومبر 1930 کو لندن میں پہلی گول میز کانفرنس کہاں ہوئی تھی؟ 11 نومبر 1930 کو لندن میں منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ کانگریس نے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ گاندھی نے جو کہا تھا کہ مجھے تو اس بات کی ضمانت دیں کہ جو آئین تیار کیا جائے گا اس میں نو آبادی کا درجہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو گاندھی کا جب یہ مطالبہ نہیں مانا گیا تو کانگریس نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے 18 نمائندوں نے شرکت کی۔ 18 نمائندوں میں سے چند کے نام یہ ہیں، سارے نمائندوں کے نام نہیں لکھے گئے، جن میں سے قائد اعظم، سر آغا خان، مولانا محمد علی جوہر، سر محمد شفیع اور مولوی فضل الحق شامل تھے۔ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں برما کو برصغیر سے الگ کرنے اور برصغیر میں وفاقی طرز حکومت رائج کرنے پر مکمل اتفاق ہوا۔ اب یہ کانفرنس کن کن لوگوں کے درمیان ہوئی؟ برطانوی حکومت کے درمیان اور مسلم لیگ کے درمیان ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کانگریس نے تو اس میں شرکت ہی نہیں کی، تو اس میں یہ بات چیت ہوئی کہ برما کو برصغیر سے الگ کرنے اور برصغیر میں وفاقی طرز حکومت رائج کرنے پر مکمل اتفاق ہوا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر 12 کمیٹیاں بنائیں گئی، جنہوں نے شمال مغربی سرحدی صوبے میں اصلاحات کے نفاذ، اقلیتی امور اور سندھ کو ممبئی سے الگ کرنے کے بارے میں سفارشات پیش کی، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو یہاں آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 5 بھی ہے کہ پہلی گول میز کانفرنس میں کون کون سے نمائندے شامل تھے؟ مسلمانوں کی طرف سے 18 نمائندے شامل تھے، جن میں قائد اعظم سر آغا علی خان، مولانا محمد علی جوہر، سر محمد شفیع اور مولوی فضل الحق بھی شامل تھے، اس کانفرنس میں شرکت کی۔ یہاں تک آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا ہوم ورک کیا ہے۔ تو جی پیارے بچوں، آج کا ہمارا ہوم ورک جو ہے
وہ بھی یہی ہے، مختصر سوال ہے ہمارا، سوال نمبر 5، ٹھیک ہے۔ پہلی گول میز کانفرنس میں کون کون سے نمائندے شامل تھے؟ مسلمانوں کی طرف سے 18 نمائندوں نے شرکت کی، یہ 18 نمائندے شامل تھے، جن میں قائد اعظم سر آغا خان، مولانا محمد علی جوہر، سر محمد شفیع اور مولوی فضل الحق شامل تھے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو یہ بہت شارٹ سا آپ کا ہوم ورک ہے، ہوپ فلی جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور آپ اس کو اچھے سے یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ جی میرے پیارے بچوں، تو آج میں نے جو پڑھایا ہے گول میز کانفرنسز، اور پہلی گول میز کانفرنس میں آپ نے جسٹ شارٹ کوسچن یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ریڈنگ یاد نہیں کرنی۔ ریڈنگ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پوائنٹ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ پوائنٹ ایکچولی میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے یہ بار بار نہیں پوچھنا کہ ہم نے ہسٹری کی ریڈنگ یاد ریڈنگ ہم ضرور کریں گے، بلکہ ہم کوئی بھی ورڈ جو ہے نا اس کو بغیر ریڈنگ کے نہیں چھوڑیں گے، ہم ساری ریڈنگ کریں گے، لیکن ہم یاد وہی کریں گے جو ایکسرسائز میں ہے۔ اگر ایکسرسائز میں شارٹ کوسچن ہے تو پوائنٹ میں سے شارٹ کوسچن لیں گے، اگر ایکسرسائز میں سے لانگ کوسچن ہے تو پوائنٹ میں سے لانگ کوسچن لیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ شارٹ کوسچن نمبر 5 ہے، آپ اپنی ایکسرسائز میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی گول میز کانفرنس میں کون کون سے نمائندے شامل تھے۔ کانگریس نے شرکت نہیں کی، برطانوی اور مسلم لیگ شامل تھے، تو مسلم لیگ کے نمائندوں کے نام میں نے جو ہیں وہ رائٹ کر دیے ہیں۔ آپ کا یہی ہوم ورک ہے، ہوپ فلی جو ہے آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔